کچھ میں نے احاطہ کیا لیکن کل سے اور بہت کچھ ہو رہا ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا. اس صورتحال میں بھارت کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, کیا پوائنٹ ہے اس کا؟ اور اتنا ہر طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پری میچورلی ان چیزوں کو وہ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعد میں ایکسپوز بھی ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ستی فار دا انوائٹ. آئی تھنک اس کے 3-4 عوامل ہیں جی. ایک تو بھارت بروزڈ ہے, اسپیشلی جو اس کو عزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے اس ریجن میں اپنی پالیسیز کے لیے, جیسے بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو اس نے جو اپلیکیشن کی تھی جی ہمارے پراکسی وار اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے مکس کی پاکستان کے اوپر, اب پاکستان کی اسٹیٹ اس میں رسپانس جو ہے اس کا بڑا سیریس رسپانس واپس وہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں آ رہا ہے اور اس کی ناکامیاں اس کو ہو رہی ہیں. پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو کنونشنل ڈومین میں جس لیول پہ بھی وہ جاتا ہے ایسکلیشن لیڈر پہ, پاکستان اس کو ادھر میٹ کر رہا ہے یا اس سے اوپر جا رہا ہے. پلوامہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا انکرجنز کے بیچ میں کہ وہ جدھر بھی ایسکلیشن لیڈر میں لے کے پاکستان نے رسپونڈ کیے. ایون کہ جب میزائل کی اس نے بھی تھریٹ دی کہ پاکستان کو انگیج کرنا چاہتا اور کچھ ممالک سے اس نے پاکستان پہ پریشر ڈالنے کی بھی کوشش کی اور ممالک نے پاکستان کہا کہ جی ابھی آپ تھوڑی سی اس کو فیس سیونگ دے دیں, تو اس پہ بھی پاکستان کا رسپانس واز ویری اسٹرانگ. انہوں نے کہا جی اگر وہ 4 میزائل فائر کرے گا تو یہاں سے 8 میزائل جائیں گے, تو اس پہ بھی اس کو ناکام. پھر ڈومیسٹک مودی جو ہے انڈر پریشر ہے جی, وہ اس پہ اوپر پولیٹیکل پریشرز ہے. انہوں نے ابھی وقف بل کیا ہے, اینٹی مسلم وہاں پہ کمپین چل رہے ہیں, تو وہ کافی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اور ان کے پاس ہمیشہ جو ایک ایزی ایک وے ہوا ہے وہ وار مانگرنگ کر کے, ایک وار لائک ہسٹیریا کریٹ کر کے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں اس کا ایک رول ہے جی, اس سے جو سو کالڈ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول اپنے آپ کو بنا لی ہے, بٹ ہی از بیسیکلی واچ. تو وہ ابھی امریکہ کو اسے بھی پتا ہے کہ امریکہ اس کے جو کمپٹیٹر ہے چائنا کے خلاف اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے, تو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ اس کی لیوریجز لی جائیں. تو جے ڈی وینس کا یہاں پہ ہونا, اس کی وائف کا یہاں پہ ہونا, ان کا سعودیہ جانا, اور پھر یہ جو میڈیا انڈین ہیریٹیج بھی ہے, جی ہاں, تو ہیریٹیج وہ سارا کچھ ہے, بٹ اس کے پوری سپورٹ لینا چاہتا ہے یہ امریکہ کی اینٹی پاکستان اور ٹیررزم سے ریلیٹڈ اس کی ایک اس کو ٹیسٹ تاکہ اپروول ملی رہے, تاکہ وہ کور رکھے اپنی اس ہائبرڈ وار کو جس کے بیچ میں پلازیبل ڈینائبلٹی میں رہتے ہوئے جو پراکسی وار اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کی جو وار اس نے الخوارج, فتنہ الخوارج اور یہ BLAs BRA, تو اس کو ایک کوریج ملتی رہے, اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے اور وہ پاکستان کے اوپر ایک پریشر رکھے اور پاکستان کو بلیڈ کرتا رہے سلولی اینڈ گریجولی. ٹیکنگ پاکستان کے پالیسی کیپچولیشن ہو, پاکستان کشمیر سے پیچھے ہٹے اور اپنے نیوکلیئر پہ کمپرومائز کرے, which is never gonna happen. اچھا, لیکن اس سے کلیئرٹی بھی آ جاتی ہے نا کہ جو لوگ اس وقت بیٹھ کے بھارتی سرکار کے ایما پہ یا کسی کے پے رول پہ اگر اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس سے آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں اور ان کی وفاداریاں کہاں کس کے ساتھ ہیں, تو وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جس طریقے سے بھارت جو کچھ کرتا رہا ہے تو پاکستان ان کو ایکسپوز بھی کرتا رہا اور وہ خود بھی ایکسپوز ہوتے رہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مرسنریز کو ہائر کرنا, وہ ہردیپ سنگھ نجر کا جس طریقے سے کینیڈا میں قتل ہوا وہ بھارتی ایجنٹوں نے قتل کیا, اس کے بعد وہ گرپتونت سنگھ پنو ان کے قتل کی جو سازش ایک تیار کی گئی تھی, اس کے اوپر جسٹن ٹروڈو کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے انڈیا پہنچے تھے تو کیا ان کے ساتھ بیہیویئر رہا, پھر انہوں نے وہاں پر بھی جا کے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا, پھر امریکہ نے بھی وارننگ دی. یعنی کہ ایک وقت تھا کہ بھارت خاصی ایک ڈیفینسو پوزیشن میں تھا. اب یہ جے ڈی وینس جیسے آئے ہیں تو اس واقعے کو یوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو کیا یہ امریکی حکام کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیوقوف بنانا اتنا آسان ہے کہ بھارت یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کر دیں گے تو انہیں آئیڈیا ہو جائے گا, یا پھر کوئی اور اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی بہت سی وجوہات ہیں. میں نے پہلے بھی اپنے پہلے جواب میں بھی تھوڑا سا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا ذکر کیا جس میں اس کا واچ ڈاگ کا رول ہے, اور جب یہ گرونت سنگھ کا بھی ہائر فار مرڈر کا کیس ہوا ہے, یہ امپلیکیٹ ہوئے ہیں ان کے امت شاہ, عدالت نے ان کو امپلیکیٹ کیے ہوئے, جی ہاں, تو امپلیکیٹ ہیں. لیکن امریکہ ٹو بی ویری آنیسٹ انہوں نے اس کو اس طریقے سے پرسو نہیں کیا جیسے کہ کینیڈا نے کیا. ٹھیک ہے, وہ امریکن سٹیزن تو انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں بشنائے گینگ جو تھا وہ بھی انوالو ہوا. پھر ایک انہوں نے ایک اپریہینڈ کیا پرابلی چیک ریپبلک سے ایک نکل نامی شخص, وہ نکل جو تھا وہ ہی واز انوالوڈ. یہ $100,000 کی ڈیل ہوئی تھی گرونت سنگھ کو ٹیک آؤٹ کرنے کی, اور وہ لوگ انہوں نے پکڑے ہیں جن کو $15,000 انیشلی پے کیا جاتا ہے. ایک کار کی پوری مووی ہے,
اور ان ثبوتوں کے بعد ہی امریکن عدالتیں ایسے تو نہیں ہے کہ وہ فیصلے دیتے، ان ثبوتوں کے بعد ہی دیے. بٹ پروبلی ہمارے پاس یہ بھی تھوڑی سی انفارمیشن ہے کہ بیفور ٹرمپ ٹیکنگ اوور آفس، ان کا جو فارن آفس ہے انہوں نے بڑی محنت مطلب بہت زور کے ساتھ یہ نکل کو بیفور ٹیکنگ اوور دی آفس یہ انڈیا لے آئے واپس. تو یہ وہ لوگ تھے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہمارے سامنے پڑی ہے جو دنیا کو ہم، تو اس سے مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ امریکنز نے ان کو تھوڑی سی لیوریج ایک تھوڑا سا گرانٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں اسحاق ستی صاحب، دس از اے کرول ورلڈ. یہاں پہ موریلٹی، یہاں پہ انصاف اگر ہونا ہوتا تو غزہ کے مسلمانوں کو انصاف سب نہ جھیلنا پڑتا. اسلاموفوبیا از اے فیکٹر. اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے، اس کے اوپر پوزیشننگ ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی اسی کا وکٹم ہم بھی ہو رہے ہیں. اور آپ اسرائیل کی اپلیکیشن وہاں غزہ میں دیکھ رہے ہیں، ادھر ہندوتوا کی یہ اپلیکیشن ہو رہی ہے. آپ کبھی بی جے پی اور لیکوڈ پارٹی کا ایک اور فیکٹر بھی آ جاتا ہے نا. ایک تو آ جاتا ہے پھر مائٹ از رائٹ، اور پھر دوسرا یہ کہ منی میٹرز، یعنی کہ تجارتی تعلقات جو ہیں وہ آپ کے ان ملکوں کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ ہو یا ملٹائی لیٹرل ٹریڈ ہو، وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو پھر اس وجہ سے بھی مسلمان اکثر مشکل میں آ جاتے ہیں. جی تو انٹرسٹ کی گیم ہے جی. دس از اے کرول ورلڈ. میں اس دن ہم ایک ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے تھے تو سب نے کہا جی ہم نے اختیار ولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے خیبر پختونخوا نے جو قربانیاں دی، پاکستان نے قربانیاں دی افغانستان کے لیے. لیکن اب میں ایز اے پاکستانی اپنے سارے بھائیوں سے کہوں گا کہ لیٹس اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ ہماری قربانیاں، یہ کسی کے کانوں پہ فرق نہیں ڈال رہی ہیں. تو وی ہیو ٹو ڈیل ود دا کنٹریز ود دا سمپل فارمولا 2+2 4. جب ہم 5 اور 3 اور ان چکروں میں چلے جاتے ہیں، بردرہڈ، قربانی، امہ. کسی نے مجھ سے پوچھا جی امہ کے میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایک بڑے فرینک سی ڈسکشن میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم امہ، مجھ سے کسی نے سوال کیا جی امہ اس کے زوال کی کیا وجوہات ہیں جی ہمارے امہ کے. تو میں مسلم امہ کی، تو میں کہا جی زوال تو اس چیز کو ہوتا ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. تو ریالٹی یہ ہے کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. جب نیشن سٹیٹس بنی، جب نیشنز بنی تو اس وقت ہم نے اس کا سوچا ہی نہیں کہ امہ کا کیا بنے گا، اس کے ہمارے کیا and that reflects on an organization which reflects the ummah. Yes. یعنی کہ OIC تو وہ اس کی آپ اندازہ لگا. تو آئی تھنک ہمیں ہوم گرون سولوشنز، بالکل انڈیپینڈنٹ اپنی پالیسیز اور پاکستان کا انٹرسٹ. دیکھیں پاکستان از اے کنٹری وچ ہیز مینیفیسٹڈ کہ جی ہم دنیا کی سٹیبلٹی چاہتے ہیں، ہم ریجن کی سٹیبلٹی چاہتے ہیں، ہماری ملٹری، ہمارا نیوکلیئر سب پیس کے لیے. ہمارا ون فوکس ہے، ایک ہی کنٹری ہے، دیٹ از انڈیا، جس کے ساتھ ہمارا ایشو ہے. کشمیر از ہم ابھی مکمل ہی نہیں ہے. جسم ہمارا ہے، ہمارا روح اور دل تو کشمیر ہے، وہ وہاں پڑا ہوا ہے. کشمیر کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چیف صاحب کی سٹیٹمنٹس تھیں، کشمیر کے اوپر سٹانس دکھائے گئے، ہارڈ سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے، کوہیژن کی بات ہو رہی ہے، ہول آف اے نیشن اپروچ کی بات ہو رہی ہے. آگ لگی تھی، تو وہاں سے پھر آگ لگی ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس سے پہلے کہ پوزیشن لے لی جائیں، ہم اس کو ایک نئے روپ میں ڈال دیتے ہیں. ڈومیسٹک آڈینس کو بھی آپ ایڈریس کریں، ڈومیسٹک کرائسس کو بھی ایڈریس کریں، ریجنل جو آپ کی ہزیمت ہوئی ہے بنگلہ دیش اور ان چیزوں کی وجہ سے اس کو بھی ایڈریس کریں، اور جو انٹرنیشنل پارٹنرز کو لینا ہے ان کی سمپتھی بھی لے لیں، جو کہ آلریڈی آپ کے ساتھ. دس از ویری ویل کرافٹڈ، ویری ویل کرافٹڈ.